35۔ آیت نمبر ہے 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ پورا رکوع سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، اور یہ دعائیں کب مانگی اس کا پس منظر عموماً بڑی عید ذی الحج کے موقع پر عموماً بیان کیا جاتا ہے، علماء سے آپ حضرات سنتے ہیں۔ عید کے دوسرے دن کا جو جمعہ تھا اس میں بھی میں نے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ جو تفصیلی حدیث ہے جو ان دعاؤں کا پس منظر ہے، جس وقت یہ دعائیں مانگی میں نے بھی وہ جمعے میں تفصیل سے وہ حدیث ذکر کی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی جس وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی دوسری بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کے پاس جا کر آباد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود نے ظلماً حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کو نکال دیا تھا عراق سے۔ ہجرت کے لیے نکلے، رستے میں ایک مصری بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر اپنی بغیرتی کے لیے ان کو گرفتار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معجزہ کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ پھر تاریخی روایات میں دو باتیں، یا اپنی بیٹی یا اپنی باندی، زیادہ میں باندی کا ذکر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، اور وہ باندی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اپنی بے حیائی سے باز آ گئے، توبہ طائب ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے ہی یہ مشورہ دیا کہ آپ اس باندی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس باندی سے یعنی حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا۔ اب دو بیویاں تھیں، حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خود اور پہلی بیوی حضرت سارہ آپ شام میں رہو، دوسری بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کے پاس جا کر آباد کرو۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بتلایا نہیں، کہا کہ ایک سفر پر جانا ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لیا، کئی دن کا 10-15 دن کا مسلسل پیدل سفر کر کے حرم کے پاس، اس وقت مکہ کا کوئی وجود نہیں تھا،
بیت اللہ شریف بھی صرف یوں پتھروں کی نشاندہی تھی اور وہ بھی مٹ گئی تھی، اس کے اوپر بھی مٹی ریت آ گیا تھا، اور ابھی حجاز میں خصوصاً مکہ معظمہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہاں آ کر حضرت جبرائیل کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر اور پانی کا مشکیزہ اور توشہ میں کچھ کھجوریں، کتنی کی کھجوریں ہوگی، 10 کلو ہوگی، 5 کلو ہوگی، 15 کلو ہوگی، وہ کھجوریں ان کے پاس رکھ کر چل دیے، اور چلے بھی اجنبیوں کی طرح بغیر کچھ بتلائے۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ یہ تو جا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تو بالکل صحرا ہے، یہاں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، آپ یہاں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ پیچھے بھاگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جا رہے ہیں۔ فوراً خیال آیا کہ یہ اللہ کا بندہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام، ظاہر ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ رہ رہی تھی، ان کی بیوی تھی، اپنے شوہر کو سمجھتی تھی۔ جب دیکھا کہ نہ یہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، میں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، تو پھر یہ کہا کہ کیا اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم یہاں آباد ہوں، ہمیں یہاں چھوڑ کے جانے کا اللہ نے حکم دیا؟ تو بس چہرے سے کہا جی، چونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو فوراً حضرت ہاجرہ نے وہی جملہ فرمایا جو بعد میں ان کی ایک بیٹی حضرت ختیجہ الکبریٰ نے کہا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے بھی وہی جملہ کہا۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، خصوصاً دین کی خدمت کرنے والوں، جو مخلص ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کرے گا وہ اس بات پر بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے اور اپنے پریشانی کا اظہار حضرت ختیجہ الکبریٰ سے کیا کہ میں نے اس طرح فرشتے کو دیکھا ہے، میرے اوپر یہ کلام اترا ہے، تھوڑا خوف بھی تھا، اچانک ایک نئی صورتحال اور ایسی پیش آئے تو انسان بھائی تھوڑا سا متفکر تو ہوتا ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ یہ نیکی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی نیکیاں کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع، وہی بات جو حضرت ہاجرہ نے فرمائی صدیوں پہلے، وہی بات حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمائی۔ اب حضرت ہاجرہ واپس لوٹ آئیں، حضرت ابراہیم چلے گئے۔ حضرت ابراہیم جس وقت پہاڑی کے پیچھے گئے، غالب یہ ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے جب پیچھے چلے گئے اور وہاں سے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ پورے رکوع کی دعائیں مانگی۔ اصل مقصد یہ تھا میرا ان آیتوں کا پس منظر، جب حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑی کی اوٹ میں ہو گئے، نظر آنا بند ہو گئے، پھر حضرت ابراہیم نے بھائی کدھر رخ کیا؟ بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اسی لیے اب وہاں جب حج پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ استلام کرتے ہیں، طواف کر کے پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پھر ملتزم پر آنا ہے، اگرچہ آج کل ملتزم پر طواف کے بعد آنا بڑا مشکل ہے، سنت طریقہ یہ ہے ملتزم سے آ کر چمٹنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے۔ اور جب صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے تو صفا پر پہنچ کر سنت یہ ہے کہ بھائی رخ کدھر کرو؟ بیت اللہ کی طرف، اور پھر وہاں کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی ادا کے اتباع میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے بیوی اور بیٹا کو تو پہاڑی کی اوٹ میں جا کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ پورا رکوع جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعائیں لگے مانگنے تو 2 باتیں مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ،
حضرت ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی مجھے، وبنی اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام بتوں کی پوجا سے بچا۔ دعا کے آغاز میں سب سے پہلے دو باتیں مانگی، ایک تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ میں ویسے ضمنی طور پر عرض کر دوں، اس موضوع پر بہت اب کام ہو گیا ہے، لیکن وہ عربی میں ہے، چونکہ ہم اجمی ہیں، ہم قرآن نہیں سمجھتے، اور اس وقت جدید انداز میں بھی پورے قرآن کا یہ کام وجود میں آ گیا ہے کہ قرآن نے کہاں کون سا لفظ استعمال کیا، کیوں۔ مثلا آپ یہاں دیکھیں، یہاں ہے ھذا البلد، البلد پہ بھائی کیا ہے، الف لام، اس شہر کو، بالکل یہ